ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، سب کو پیش ہونا ہے. وما نؤخرہ الی اجل معدود، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں. ایک وقت معین ہے اس کا، معدود ہے، گنتی کی گئی ہے اس کی. یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، آئے گا وہ دن. یوم یاتے، جس دن جب کہ وہ دن آ جائے گا. لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے. فمنہم شقی و سعید، تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے. فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے، دھاڑنا ہے اپنے درد سے، کرب سے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہے آسمان اور زمین. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب. یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں. اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے، پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے. بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے. اس میں بھی ایک استثناء، الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے. اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا. اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں. واللہ عالم. ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے. واما الذین سعدوا، اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین. الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے. عطاء غیر مجذوذ، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا. یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا. یہ جو ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں. اس سے پھر محققین نے، علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں. چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے. اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا. لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بعد ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی. لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی. یہ ان کی رائے ہے، واللہ عالم. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں من قبل، اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوص، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تورات اس کتاب کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. یہ بات جو ہے سورہ شورى میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت،
اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔